اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت محترم والدین، میں اس وقت ان محترم والدین سے مخاطب ہوں جن کے بچے اور بچیاں قوت سماعت اور قوت گویائی سے محروم ہیں، جن کے بچے ڈیف اینڈ میوٹ ہیں۔ ایکچولی میرے بہت عزیز بہنوں اور بھائیوں، میرے اپنے دو بچے سننے کی صلاحیت اور بولنے کی صلاحیت سے محروم ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو دیگر ایسی خوبیاں عطا فرمائی ہیں جس سے شاید ان کی محرومی کا احساس بہت کم ہو گیا۔ لیکن ماں تو ہوں نا، ماں تو فیل کرتی ہے، ہر ماں باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے ہر حیثیت میں ہر طرح سے مکمل اور صحت مند ہوں۔ میں بھی اسی طرح آپ والدین کی طرح میری بھی یہ بڑی خواہش تھی، اور میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے بچے معذوری کا شکار ہوں گے۔ لیکن میرا رب اپنے ہی بندوں کو، اور ہمیں قرآن اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو بندے پسند آ جاتے ہیں نا، ان کی آزمائش کرتا ہے، ان کا ٹیسٹ کر کے دیکھتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو چن لیا، اللہ تعالیٰ نے ہمارا ٹیسٹ لیا، ہمارے بچوں میں تھوڑی سی کمی کر کے، لیکن دوسری طرف بہت سارے صلاحیتیں دے کر اللہ تعالیٰ نے صرف ٹیسٹ لیا کہ میرے بندے کیا کرتے ہیں، کیا یہ ٹوٹ جاتے ہیں، کیا یہ مجھ سے بدگمان ہوتے ہیں، کیا یہ میری ناشکری کرتی ہیں، یا اس ٹیسٹ میں کیسے کامیاب ہوتے ہیں۔ تو میری بہت عزیز بہنوں اور میرے بہت محترم بھائیوں، دیکھیں اللہ پاک نے تو یہ ٹیسٹ لے لیا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک پیاس سے، مال اور جان اور پھلوں کی کمی سے، اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ جو خوشخبریاں دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ، جنہیں جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں ہم تو خود اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں أُولَٰئِکَ عَلَیْہِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّہِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُہْتَدُونَ، ان پر ان کے رب کی نوازشیں اور رحمتیں ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا کر دے کہ اگر اس نے ہم سے چھوٹا سا ٹیسٹ لیا ہے تو دیکھیے اس ٹیسٹ کو اگر آزمائش سمجھتے ہوئے قبول کر لیا جائے، اور اس کو دیکھیں کہ میں نے اپنی ذمہ داری کو اب کیسے نبھانا ہے، میرے پہ اب کیا فرض عائد ہوتا ہے، میرے کرنے کا کام اب کیا ہے، اس پرابلم کے ساتھ مجھے اپنے بچے کی فلاح و بہبود کے لیے کیا کرنا ہے۔ تو میری بہت عزیز بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، اگر ہم اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو قبول کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے اپنے وعدے پورے فرمائیں گے کہ اللہ کے فیصلے کو قبول کر کے اس کی آزمائش پہ پورا اترنا، جیسے انبیاء علیہ السلام اللہ کی دیوی آزمائشوں پہ پورا اترتے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پورا اترتے تھے۔ تو اس لیے ہم نے وہ اب سوچنا ہے میں نے اپنے بچے کو کس طرح سے لے کر چلنا ہے۔ دراصل جب ہمارا اس طرح کا بچہ ہوتا ہے، قوت بصارت سے محروم ہو، دیکھ نہ سکتا ہو، بلائنڈ ہو بچہ، یا قوت سماعت سے، قوت گویائی سے محروم ہو، یا ٹانگوں سے معذور ہو، یا ذہنی معذور ہو، کسی بھی طرح کی کسی پرابلم میں مبتلا ہو، کسی بیماری میں مبتلا ہو، تو عموماً جو سوسائٹی اور رشتہ داروں کی طرف سے ہمیں سننے کو ملتا ہے تو وہ یہی سننے کو ملتا ہے کہ یقیناً والدین کے کچھ گناہ ہیں جو بچوں اور اولاد کے آگے آ جاتے ہیں، اور یہ باتیں بہت دل شکن ہوتی ہیں، دل کو توڑ کے رکھ دیتی ہیں، حوصلوں کو توڑ کے رکھ دیتی ہیں، اور انسان خود میں ہی اپنے آپ کو بہت زیادہ گنہگار سمجھتا ہے کہ میں شاید اللہ تعالیٰ کا ناپسندیدہ ہوں۔ تو ان باتوں کو بالکل نظر انداز کیجئے، آپ بالکل، اور دنیا بہت باتیں کرے گی، آپ کو سوسائٹی سے بچوں کو بھی فیس کرنا پڑے گا۔ اب دیکھیں ہم کہیں سفر کر رہے ہوں اور راستے میں اگر ہمارے راستے میں کتے بھونکنا شروع ہو جائیں تو ہم ان سے الجھتے نہیں ہیں، بلکہ اپنی منزل کی طرف چلتے رہتے ہیں۔
ایسے اپنی منزل سوچئے. میں نے ان کوئی بھی کمی کمزوری میں مبتلا بچے کو اس کمزوری کے ساتھ اس کی منزل تک کیسے لے کر جانا ہے اور اس پہ یکسو ہو اور اپنے راستے کی طرف اپنے منزل کی طرف چلتے رہیے. باتوں پر دھیان نہیں دیجیے، نہ دل شکنا ہو، نہ دل شکنی کیجیے، نہ ہی دل شکستہ ہو، نہ ہی ان کو پلٹ کر جواب دیں، نہ ہی ان کے لیے بد دعا کرے. بس اللہ کے فیصلے کو قبول کر لیجئے انشاءاللہ اور اپنے بچے کے لیے منزل متعین کریں. میں نے اس کو کہاں تک پڑھانا ہے، میں نے کون سے اس کو ہنر سکھانے ہیں، یا کوئی بہت زیادہ مینٹل چیلنجنگ کا شکار بچہ ہے اور اس کے لیے مجھے کون سا انسٹیٹیوٹ مجھے دیکھنا ہے. وزٹ کریں اداروں کو کہ میرے بچے کے لیے بہتر ادارہ کون سا ہے اور اس کے لیے محنت کریں. اور جو ادارے یہ کام کر رہے ہیں وہ اپنے وسائل، اپنی صلاحیت لگائیں، ان کے بازو بنے، دست و بازو بن جائیے. اور اس میں اگر ہم اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو قبول کرتے تو ہمیں اجر ملتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ سے ہم ناراض ہوں، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو قبول نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ میرا ہی بچہ کیوں معذور ہے، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہے، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہو جاتے ہیں. حدیث میں ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کا ٹیسٹ لیتے ہیں اور بندہ اس ٹیسٹ کو قبول کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. ہمیں اپنے رب کو ناراض نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو جھاڑنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری آخرت اچھی کرنا چاہتے ہیں. تو اللہ نے اتنے لوگوں میں سے مجھے اور آپ کو چنا اور ہمیں یہ ٹیسٹ کے لیے یہ بچے دیے. یہ تو اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ تو بتاتے اللہ کیا ہے. یہ تو ہمیں ہمارے دل کے بند دروازے کھولتے ہیں، ہماری بند آنکھیں کھولتے ہیں کہ ہاں اللہ ہے. میرے بچوں کے مکمل کان بنے ہوئے، شکل و صورت، قد کاٹ، کیا نہیں میرے رب نے ان کو نوازا، لیکن ساتھ ہی اس نے بتایا کہ میں چاہوں تو ان کے کان مکمل بنے ہوئے ہیں، لیکن سماعت کے اندر کے پردے کو حکم نہیں ہے سننے کا. اس نے بتایا یہ ہوں میں رب، یہ ہے رب. وہ اپنے رب ہونے کا بتاتا ہے. تو ہم اس کے فیصلوں سے کیسے ناراض ہو سکتے ہیں؟ ہم نے اس سے ناراض نہیں ہونا. ہمیں جیسے حضرت حاجرہ علیہ السلام پر وہ وقت آیا تھا، حضرت حاجرہ علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کے ساتھ حضرت حاجرہ اور اس حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کے جا رہے ہیں جہاں پر زندگی نہیں تھی، جہاں پر زندگی کے آثار نہیں تھے، جہاں پر موت رقص کر رہی تھی. تو جب حاجرہ علیہ السلام کو پتہ چلا تو سیدنا حاجرہ کیا فرماتی ہیں؟ سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضرت سیدہ حاجرہ علیہ السلام فرماتی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور علماء بتاتے ہیں کہ تب نئی حاجرہ نے جنم لیا، جب پتہ چلا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم سے ہمیں ویران وادی میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو پھر نئی حاجرہ نے جنم لیا. پھر وہ پہلے والی نازک سی لڑکی نہ رہی، پھر ایک دلیر، بہادر، اللہ پہ توکل کرنے والی، اللہ تعالیٰ پر یقین کرنے والی، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنے والی، پازیٹیو مائنڈ کی وہ ایک شاندار کردار والی خاتون بن جاتی ہیں. دلیر اور بہادر. آپ تصور کیجئے جب رات مکہ میں پڑتی ہوگی، جہاں کوئی آبادی نہیں تھی، جہاں کوئی جانور بھی نہیں گزرتے تھے، پرندے بھی نہیں گزرتے تھے، کہ کہیں زندگی کے آثار نہیں تھے، پانی کے آثار نہیں تھے، اور وہاں رات میں سیاہ پہاڑوں کو دیکھتی ہوں گی، ان کی کیا کیفیت ہوگی. لیکن وہ سہ گئیں کیونکہ اب وہ نئی حاجرہ تھی. انہوں نے اللہ کے ٹیسٹ کو قبول کیا تھا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو قبول کیا. اور کیا ہوا کہ اسی سرزمین سے اللہ نے کیسے کیسے معجزے عطا کر دیے کہ آج حاجی جب جاتے ہیں ان کے ایک ایک قدم پر سنتیں ادا کرتے ہیں تو ان کی وفا اور اللہ کے فیصلے کو قبول کرنے کا وہ معجزہ ہمیں نظر آتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنہوں نے میری بات پہ اپنے سر کو جھکا دیا، میرے حکم پہ اپنی وفا کو رقم کیا، سر کو جھکایا، تو میں ان کے نقش قدم کو بھی زندہ رکھتا ہوں. کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ نقش قدم جو ہے اس کو مصلی، نماز کی جگہ بنا دیا گیا، اور وہ پاؤں کے پرنٹ جو ہیں، فٹ پرنٹ ابھی بھی کیسے وہ قائم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جو میرے حکموں کو قبول کر لیتا ہے میں ان کے پاؤں کے نقش بھی مٹنے نہیں دیتا. اور کتنے بڑے بادشاہوں، وزیروں، مشیروں، چودھریوں، صدر، وزراء، وڈیروں، کتنوں کو حاجرہ علیہ السلام کے نقش قدم پہ اللہ تعالیٰ دوڑاتے ہیں. کیا شان ہے ان کی؟ شان اس وجہ سے بنی انہوں نے اللہ کے حکم کو اور اللہ کے فیصلے کو قبول کیا تھا.
تو ہمیں بھی ہمارے رب کا فیصلہ قبول کرنا ہے. جب ہمیں پتہ چلے کہ یہ ہمارے ساتھ یہ ٹیسٹ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائش کر کے ہمیں چیک کرنا چاہتے ہیں، پھر ہمیں عام انسان نہیں رہنا، پھر ہمیں ایک گریٹ پیرنٹس، ایک عظیم ماں باپ بننا ہے کہ میرے رب نے مجھے چنا ہے. بچے کے لیے سوچیں، میں نے اس کو ہنر سکھانا ہے، تعلیم کہاں تک دلوانی ہے، اس کا فیوچر کے لیے کیا اچھی پلاننگ. پھر اپنے رب سے دعائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی کے حکم اور اسی کی ہی توفیق سے ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. پھر اپنی ہی رونے کو نہ لے کے بیٹھیں اور لوگوں کے درد چن لے کہ مومن کچھ نہ دے سکے تو اپنے غم چھپا کے مسکراہٹ بکھیر دیتا ہے. ہمیں وہ مومن بننا ہے انشاءاللہ العزیز. اور پھر لوگ ہمیں ایک تو یہ ٹیز کرتے ہیں کہ ان کو گناہوں کی سزا ہے. دوسری چیز جس چیز پر ہم لگ جاتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم پیروں فقیروں کے پاس بچوں کو لے جاتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اپنے رب سے دعا کرنی چاہیے اس کے علاج معالجے کی طرف. اب الحمدللہ اتنی میڈیکل سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے، بہت سی چیزوں کے علاج اب ممکن ہے. انشاءاللہ علاج کی طرف بڑھیں. میں نے ایسی عظیم مائیں دیکھی ہیں، ہم ان کے انٹرویو کریں گے انشاءاللہ العزیز، آپ سے شیئر کریں گے انشاءاللہ. ہمارے ادارے میں ابراہیم اکیڈمی میں، ابراہیم فاؤنڈیشن مرکز فلاح و بہبود میں وہ مدرس آتی ہیں بچوں کے ساتھ. ہم ان کے انٹرویو آپ سے شیئر کریں گے انشاءاللہ، جس میں ان ماؤں کے پاس وسائل نہیں تھے، لیکن جب جذبہ ہو، کچھ کرنے کا عزم ہو، تو اللہ پاک ان کو وسائل بھی دیتا ہے. اتنے کاسٹلی انہوں نے ہیئرنگ ایڈ بھی لگوائے، انہوں نے لاہور جا جا کر بچوں کے علاج بھی کروائے، ان کے لیے اداروں میں وزٹ کیے اور ہمارے ادارے تک پہنچے الحمدللہ. تو آپ اپنے بچوں کے جیسے دیکھیں، ہمارے بچے قرآن ایسا نہیں پڑھ سکتے نا، جیسے کتنا بھی ہم ان کی اسپیچ کروائیں، ہمارے بچے ویسا نہیں قرآن پڑھ سکتے جیسے ہم نارمل لوگ پڑھتے ہیں نا. لیکن ہم نے ان کو دونوں طرح کا قرآن سکھا دیا. اس طرح پڑھنے کا بھی سے گرا کھلتی ہے زبان کی. دوسرا ہم نے ان کو سائن لینگویج میں بھی قرآن سکھا دیا کہ جس طرح بھی سہولت ہو، یہ کمیونیکیٹ کرنا ان کو ایزی ہو، ان کو سمجھنا کرنا سمجھانا دونوں ہی زبانیں ہم ان کو سکھاتے ہیں. پیرنٹس کو بھی الحمدللہ تو خود بھی یہ اسکل سیکھیں. یعنی اگر بچے سن بول نہیں سکتے تو ہمیں بھی سائن لینگویج سیکھنی چاہیے، اسپیچ سیکھنی چاہیے. اور میں نے بہت سے ان پڑھ والدین کو دیکھا ہے، ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں ہماری اکیڈمی میں الحمدللہ ایسے پیرنٹس آتے ہیں. پھر اسی طرح سے اگر بچے دیکھ نہیں سکتے تو ان کے لیے کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، ان کے لیے کیسی بکس ہوتی ہیں، کیسا قرآن ہوتا ہے، کیسی چھڑی ہوتی ہے. ایسے فزیکل ڈسیبل ہوتے ہیں، ان کے لیے بہت ایسی سہولیات موجود ہیں. تو اس کا نالج لیں، اس کا علم حاصل کریں اور اپنے بچوں کے لیے کچھ کیجیے، اپنے وطن کے لیے کیجیے. رونا نہیں رونا، کچھ کرنا ہے انشاءاللہ. نہ کڑ کے مرنا ہے، نہ بچوں کو کڑ کے مارنا ہے انشاءاللہ. ہم ہمت بنیں گے، ہم امید بنیں گے. مومن ہمیشہ پر امید رہتا ہے. اللہ کا قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے؟ امیدوں سے بھرا ہے. آپ قرآن کو کھولیں گے نا، قرآن کو پڑھیں گے، امیدوں سے بھرا ہے. اور انبیاء کی یہ شان تھی، انبیاء کبھی نا امید نہیں ہوتے تھے. تو ایک کلمہ گو مسلمان ہو، نبی کا امتی ہو، نبی کو ماننے والا ہو، وہ کبھی نا امید نہیں ہوتا. وہ ہمیشہ اپنے رب کے در پہ پر امید رہتا ہے. مجھے یاد ہے ہم نے ایک فری کیمپ کیا تھا سماج سے محروم بچے بچیوں کے لیے. تو اس میں ایک فادر آئے تھے جن کا بچہ 21 سال کا تھا، شاید اس سے بھی زیادہ اس کی عمر تھی. اور انہوں نے کہا کہ پاکستان میں جہاں کہیں کیمپس ہوتے ہیں، جہاں کہیں میں جاتا رہتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ میرا بچہ ٹھیک ہو جائے گا. کیونکہ رب سے تو امید رکھنا ہی ہمارا ایمان ہے. تو ہم کبھی مایوس نہ ہوں، ہم پر امید رہیں گے انشاءاللہ اور امید بنیں گے انشاءاللہ العزیز. پاکستان زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.